بہار رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس انسان کی فطرت میں دو چیزیں ایسی ہیں، دو خواہشیں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرتے کرتے انسان حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حدودیں توڑ دیتا ہے۔ وہ خواہشیں ایسی ہیں جس کو پورا کرتے کرتے انسان اپنے خالق حقیقی سے بھی رشتہ توڑ بیٹھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا بھی انسان کا رشتہ ہونا چاہیے، ان سب کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ انسان اپنی وہ دو خواہشات کو پورا کرتے کرتے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ کون سی دو ایسی خواہشیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان انسانیت کو بلا دیتا ہے؟ جو جذبہ اخوت و ہمدردی انسان کے اندر ہونا چاہیے، انسان ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ دو خواہشیں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ ایک خواہش پیٹ کی ہے اور دوسری خواہش پیٹ کے نیچے والے حصے کی ہے۔ یہ دو خواہشیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان بہت کچھ کرنے کے اوپر اتر آتا ہے، انسان بڑے بڑے جرائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا راستہ لوگوں کو، اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو بتا دیا کہ جن کے اوپر چل کر وہ انسان، یہ دو جو خواہشیں انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، اگر ہم اس سفر پر چلیں، اگر ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کریں تو یقیناً یہ ساری چیزیں برعکس ہو جائیں گی۔ جہاں پر انسان اپنی یہ دو خواہشیں پوری کرتے کرتے حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حدودیں توڑ دیتا ہے، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو پس پش ڈال دیتا ہے، یقیناً اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں تو ہم اللہ رب العزت کو پا سکیں گے۔ اللہ نے ہمیں وہ سفر، وہ راستہ کون سا دیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم اپنے رب کو پا لیں گے، کیونکہ اسی رب نے، اسی مالک نے، اسی خالق نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بالکل سچا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے۔ تو یقیناً جو لوگ روزے رکھتے ہیں، رمضان المبارک کا اس مہینے میں بابرکت لمحات میں اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، پورے ماہ روزے رکھتے ہیں شریعت کے مطابق، یقیناً وہ اپنے رب کو ضرور ملیں گے۔ رمضان المبارک کے لمحات جاری ہیں، یہ مقدس گھڑیاں رواں دواں ہیں، یہ تمام تر اپنی رحمتوں، برکتوں کے ساتھ سفر جاری کیے ہوئے ہے۔ اسی رمضان المبارک، ان مبارک لمحات کے اندر آج ہم رمضان المبارک کے حوالہ سے ایک موضوع لے کر آئے ہیں، فلسفہ رمضان۔ اس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، یہ مقدس گھڑیاں، یہ بابرکت لمحات، انسان اگر سوچے، اگر سمجھے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ تو ذرا سب سے پہلے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک فلسفہ رمضان کے حوالے سے ہے،
آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ لغوی اور شرعی اعتبار سے روزہ سے کیا مراد ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بہار رمضان ٹرانسمیشن پر شرکت کرنے پر اور مجھے دعوت دینے پر محترم عبد الرحمن صاحب اور خرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور تمام مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور بالخصوص حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اگر تم کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو پھر تم یہ خواہش کرتے کہ کاش پورا سال یہ رمضان کا مہینہ ہی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، اور جوش اس حد تک دیکھیں کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. یہاں ایک بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے. تو یاد رکھیے گا، نفل اور فرض میں فرق یہ ہے کہ زندگی بھر کے نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. زندگی بھر کے نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں اتنی رحمت عروج پہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور پھر ایک فرض کا ثواب یہ 70 فرائض کے برابر. تو آپ اس سے ملٹیپلائی اور ملٹیپلائی کریں تو یہ کہاں تک جا پہنچتا ہے. تو اس لیے جہاں تک رمضان کے لغوی اس کے روزے کی اس کی تعریف اور اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے، لغوی طور پر چونکہ یہ لفظ صوم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا معنی ہے رک جانا. سامہ یصوم صومن کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. سورہ مریم میں سیدہ مریم نے جو فرمایا تھا اس کو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے صوم یعنی رک جانے کی، خاموش رہنے کی نظر مانی. ٹھیک ہے. تو لغوی طور پر اس کا معنی ہوا ٹھہر جانا، رک جانا. اور اصطلاح میں یعنی جو ہماری اسلامی اصطلاح ہے، جو ٹرم ہے، اس ٹرم میں کے اعتبار سے روزے کا معنی ہے کہ هو الامساک عن الاکل والشرب وعمل التزویج، یعنی کھانے پینے اور مباشرت کے عمل سے مخصوص اوقات میں عبادت کی نیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے. یعنی عبادت کی نیت ہو تو اس دوران کھانا پینا اور عمل ازدواج سے بچنا. یہ ہمارے جتنے فقہا ہیں، ہمارے متقدمین کلاسیکل فقہا ہیں اور جدید صاحب نے یہی تعریف کی ہے کہ یہ رک عربی میں بھی ہمارے اردو لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ اس کا معنی رک جانا ہے، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور عمل ازدواج سے رک جانا ایک مخصوص وقت کے لیے اور عبادت کی نیت سے. ٹھیک ہے. جی تو یہ اس کا معنی ہے. جی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے لغوی و شرعی اعتبار سے روزہ کی تعریف ہمیں بتا دی. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ فلسفہ رمضان کے حوالے سے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے کہ رمضان شریف کا فلسفہ ہے کیا. اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیوں کیا؟ تو آپ ایک تو ہمیں اس چیز پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ فرض کیوں کیا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں مسلمانوں کو ایک ماہ اس طرح بھوکا پیاسا اور یہ سارے معاملات سے جو ہے وہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان شریف جو ہے یہ نازل فرمایا. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں کار فرما حکمتیں جی روزہ انسان رکھتا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے. جی جہاں تک یہ بات ہے کہ رمضان کا ماہ مقدس اس امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں عطا کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے محترم عبد الرحمن صاحب. اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ انسانی جسم یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے. ایک مادے کا اور ایک روح کا. اس کی جو مادی ضروریات ہیں وہ تو انسان پورا مہینہ پورا کرتا رہتا ہے، لیکن جو اس کی روحانی ضرورت ہے، اس کی روح کی ضرورت ہے، اس کی تکمیل بھی ایک لازمی امر تھا. اس روح کی خوراک کی تکمیل کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ
جو ہی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور تیاری کر لیتے. اور جس طرح کہ وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ 29ویں شعبان کو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے ماہ رمضان کی فضیلت کا خطبہ دیا، یعنی تاکہ کوئی اس کا لمحہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے اس کی جو حکمتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی حکمت جو قرآن نے خود بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کی حکمت، اس کا فلسفہ اور اس کا مقصد سب سے پہلے وہ اس اہمیت ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، جس کا مطلب یہ ہے کہ تتقون کا مطلب ہے کہ روزے کا پہلا فلسفہ اور مقصد ہے ضبط نفس. ٹھیک ہے. یعنی جو نفس ہے اس کو ضبط کرنا، اور اس کی جو حدود و قیود قرآن و حدیث میں مقرر کی ہیں، یہ روزہ جو ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جب انسان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ چیزیں جو اس کے لیے پانی پینا کھانا عام حالات میں جائز ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں بالخصوص جب وہ حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، تو اس میں جو ضبط نفس کا پہلو ہے وہ بڑا اہمیت والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد قرآن نے بیان کیا تقوی، اور تقوی جو ہے اس کا روزے کا تعلق کیا ہے؟ روزے کا اور تقوی کا جو تعلق ہے، جو سب سے بڑی حکمت ہے روزے کی فرض ہونے کی، تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دائمی ڈر پیدا ہو جائے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تو اللہ سے ڈرے لیکن دائمی طور پہ اس پہ کیفیت طاری نہ ہو. جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا یہ تصور پختہ ہو جائے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ رب تمہیں دیکھ رہا. بلکہ دوسرے مقام میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. اب اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے جب انسان یہ تصور کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کمرے کے اندر پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، اور انسان بھی تنہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو اس کو کھانے نہیں دے رہی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بندے کا وہ تعلق اور وہ نسبت اور وہ ڈر اور وہ خوف کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کی یہ کیفیت عارضی نہ رہے بلکہ اس کی کیفیت دائمی ہو جائے، ہمیشہ رب سے ڈرنے والا ہو جائے. اور روزے کا اور تقوی کا جب تعلق قائم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا دائمی ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کتنے خوبصورت اثرات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مخرج کہتے ہیں عربی میں کیونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں جتنے بھی خیر کی راستے ہیں یہ تقوی سے کھلتے ہیں. جتنے بھی خیر ہے وہ خیر جو ہے تقوی سے آتی ہے. اور دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں جہاں سے انسان نے کبھی سوچا نہ تھا، تقوی کی وجہ سے اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا. جب اس کا اللہ کی ذات پہ تقوی ہو جائے گا، اس کے اندر ڈر آ جائے گا، اللہ کی ذات کا خوف آ جائے گا، تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ متقی ہوں گے وہ جو بھی ہوں، ان کا جو بھی خاندان ہو، ان کا جو بھی علاقہ ہو، صرف یہ ہے کہ وہ تقوی والے ہوں گے تو وہ میرے قریب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تقوی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد وہ یہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے. اب اگر ایک انسان پورا رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن متقی نہیں بنتا تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ جی، جہاں تک تو روزے کی قبولیت کی بات ہے اور اس کے فرائض کی ادائیگی کی بات ہے، اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن تقوی کے لیے جو چیز شرائط ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کشف المجوب میں اس چیزوں کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی جسم میں سے ہر عضو کا روزہ ہے. جب وہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہوگا، جب اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا، کوئی گناہ نہیں کرے گا ہاتھ سے، جب زبان سے گناہ نہیں کرے گا، جب پاؤں سے گناہ نہیں کرے گا، اور جب وہ گناہ سے اجتناب کر کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے گا
کہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس معیار کے پورے نہیں اترتا، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ روزے کا جو عمل ہے اس کی پریکٹیکل لائف پر روزے کے اثرات ہوں گے تو پھر اس کا درجہ ملے گا. درجات کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی اپنی شخصیت پہ پریکٹیکلی روزے کے اثرات نظر آئیں اور وہ گناہ سے بچتا ہوا، گناہ سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پہ ذکر کر دیا اثرات کا. اثرات کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو کیا یہ جو روزے کے اثرات ہیں یہ ہر شخص پر یکساں ہوتے ہیں یا اس کا علیحدہ علیحدہ ہر شخص پر اثر ہوتا ہے؟ روزے کے اثرات ہر بندے پہ یکساں نہیں ہوتے. صحیح ہے. اس کی مثال دیکھیے، جب بارش ہوتی ہے جی. تو بارش تو ہر جگہ پہ یکساں ہوتی ہے، لیکن ایسی زمین ہو جو ویران زمین ہو، جو زمین اس قابل نہ ہو کہ اس سے کچھ چیز بنجر ہو، کچھ چیز اگ سکے. اب بارش تو سب پہ ہوئی ہے، وہی بارش زمینوں پہ بھی ہوئی ہے، وہی بارش جو ہے وہ پہاڑوں پہ بھی ہوئی ہے. اب زمین کا اثر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اسی طرح جو اللہ کی رحمت ہے، روزہ ہے، وہ تو سب کے لیے ہے. اب دیکھیے اس کی مثال ہمارے صوفیہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک گندگی کا ڈھیر ہے اور اس گندگی کے ڈھیر پہ آپ عطر چھڑک دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خوشبو کا اثر رہتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ جو اثرات ہوتے ہیں عبادت کے، یہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، اور جس کا باطن صاف نہیں ہوتا اس کے اثرات اور ہوتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس طرح حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اسی طرح بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہی ہے. جس طرح آپ مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اپنی باطنی جو ہے وہ آپ نے اس کو باطن کو پاک کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزہ رکھے. جب انسان روزہ رکھتا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کا جب باطن پاک ہوگا پھر ایک دن ایسا مقام آئے گا کہ اس پر روزے کے اثرات بھی ہوں گے اور وہ اپنے رب سے ملاقات بھی کرے گا اور اپنے رب کا محبوب بھی بن جائے گا. جی جی بالکل، میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، اثرات ہیں، وہ ہے تزکیہ. ٹھیک ہے. تزکیہ نفس. تزکیہ نفس. ٹھیک ہے. قرآن نے بھی کہا کہ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا. اب تزکیہ نفس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ روزہ ہے. روزہ جو ہے یہ انسان کے تزکیے کے لیے، انسان کی باطن کی طہارت کے لیے اور انسان کے اندر سے گناہوں کی معافی کے لیے اور اندر کی صفائی کے لیے، یوں سمجھیے یہ روزہ ہے. جس طرح کہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ تم نکاح کرو. اگر تم نکاح نہیں کر سکتے پھر روزہ رکھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ کہ یہ آنکھوں کو جھکا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ يُكَسِّرُ الشَّهْوَةَ اور شہوت کو توڑنے والا ہے. یعنی جو تزکیہ ہے اور یہ روزے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور تزکیہ ہی مقصد ہے، اور اسی میں قرآن نے کہا جس کا تزکیہ ہو گیا اسی نے فلاح پائی. یعنی باقی بھی عبادات اللہ رب العزت کے لیے ہی کی جاتی ہیں، لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے تزکیہ نفس زیادہ بنسبت دوسرے کی ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ہم ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اپنے مہمان ثناء خان سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.
چوما در ارض و سما تابا تو ہی تابا تو ہی چوما در ارض و سما تابا تو ہی تابا تو ہی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان تو ہی انسان تو ہی آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان تو ہی ایمان تو ہی اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان تو ہی ایمان تو ہی یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دست ہما بیچارہ را دست ہما بیچارہ را داماد تو ہی داماد تو ہی دست ہما بیچارہ را دست ہما بیچارہ را داماد تو ہی داماد تو ہی من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا پرساں تو ہی پرساں تو ہی جامی رود از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جامی رود از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا تو ہی جانا تو ہی جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا تو ہی جانا تو ہی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان تو ہی انسان تو ہی۔ جی ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے فلسفہ کے حوالہ سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اب اگلا سوال ان سے کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے
وہ سارا دن بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتا ہے، خاص طور پر ان گرمیوں کے موسم کے اندر سارا دن بندہ اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزہ کی حفاظت یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اس کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے؟ جی، یہ واقعتاً بڑا اہم سوال ہے، اس لیے سوال کی اہمیت اس لیے ہے جو ہے وہ کس طرح ہے۔ میں اقبال کے شعر سے ہی بات شروع کروں گا کہ جو اقبال نے رحمۃ اللہ نے بات کی تھی کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، مطلب جب میں لا الہ پڑھتا ہوں تو کہاں پڑھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو روزے کی جو حفاظت ہے اس کے بغیر روزہ جو ہے کما حق ہو، نہ تو اس کے اسرار روحانی اثرات مل سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اخروی نتائج مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات یہ کہ حفاظت کیسے ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزے کے جو ہے وہ کس طرح انسان کی حفاظت کرتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس کی حفاظت کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان اپنے بہت زیادہ محتاط رہے، ہر لحاظ سے محتاط رہے، کہ اس کی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے محتاط رہے کہ کہیں اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کہیں اس کی زبان سے غیبت نہ نکلے، کہیں اس کی زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جس سے دوسرے کا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہو، دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، دوسرے کو ایذا دے رہا ہو۔ اور اسی طرح اس کے کسی عمل سے روزی کی حالت میں بالخصوص جو ہے وہ اس کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اپنی بد نگاہی بھی کر رہا ہے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے تو روزے کا فائدہ اور مقصد پورا نہیں ہوگا، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور کام بھی تول رہا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ دغا بازی بھی کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، تو وہ روزے کا فائدہ کوئی نہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آخر پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ رمضان شریف کا یہ جو بابرکت مہینہ آتا ہے، جی، ہر بندہ تقریباً یہ جانتا ہے، پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، جسے قرآن نے کہا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، اس کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیں کہ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے، اور کیا کیا پیغام ہمارے لیے ایسے ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے اس وقت، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، جہاں تک روزے کے پیغام کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے، جی، تو ظاہر ہے اتنی بڑی عبادت ہے جس کے مقاصد اور حکمتیں بھی اتنی ہیں، اس کے اسرار بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں جو پیغام ہے، پہلا پیغام اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اور روزے کی کیفیت میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ بھوک کے اثرات کیا ہوتے ہیں، جب انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو بھوک کے اثرات نظر آتے ہیں، جب اس پہ اثرات بھوک کے ہوتے ہیں پھر اس کو جو بھوک کی کیفیت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو بھوکا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت شیخ بشر رافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رات کا وقت تھا اور سردیوں کی رات میں آپ نے جو کپڑے ہیں اپنے اتارے ہوئے تھے سوائے تھوڑے سے کپڑوں کے جو فرض ہوتے ہیں 70 ان کے علاوہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، رات کا وقت ہے اور سردی ہے بغداد میں بہت زیادہ، آپ نے یہ اوپر والے کپڑے گرم کیوں اتارے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تو میں کپڑے اتار کے ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں، چلو میں کم از کم ان کے ساتھ شریک تو ہو جاؤں۔ تو روزے میں یہ ہے کہ انسان اس کیفیت کو جب محسوس کرتا ہے تو پھر شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے،
پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، جو مفلس ہیں، جو بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں، اس کسب پرسی میں ہیں، جن کے بارے میں حضور سید عالم کی حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ تمہارا فقر، تمہاری غریبی تمہیں کافر نہ بنا دے۔ اس کیفیت کو عملاً جو ہے وہ بندہ روزے کی حالت میں محسوس کرتا ہے، اور پھر یعنی جمال فاقہ مستی کا لطف ہی تبھی آتا ہے ہاں جی جی بالکل، اپنے اندر یہ بات محسوس کرتا ہے جب محسوس کرتا ہے جی۔ یعنی وہ دوسرے کے ساتھ جو ہمدردی کا رویہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ ہوا سے بھی تیز ہوتے تھے سخاوت کرنے کے لیے۔ یعنی اب دیکھیے سخاوت کے اس میں بڑا پہلو ہے، ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ اس میں صدقہ فطر ہر بندے کے لیے ہے، اور پھر اس میں حدیث پاک میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کرواتا ہے تو فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنی ثواب ملتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ چاہے وہ روزہ افطار کروانے والا صرف ایک کھجور کے ساتھ کروائے، یا وہ صرف اس نے پانی کا ایک گھونٹ کسی کو دے دیا، وہ بھی ثواب اس ثواب میں شامل ہوتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ اگر وہ افطار کروانے والا کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو فرمایا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یہ پیغام ہے، پیغام ہے امت مصطفیٰ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ دوسروں کے ساتھ محبت، ہمدردی کا رویہ اور غم گساری کا رویہ اور دوسرے کی مشکل کو سمجھنے کا رویہ، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من فرج مومنا، جس بندے نے کسی مومن کے لیے کشادگی کی، اس کی مشکل کو دور کیا، فرج اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی کشادگی کو دور کرے گا، اس کے لیے کشادگی کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ پہلو بھی اس میں ہے، جس طرح کہ بڑی مشہور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا بندے کو، بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو پاک ہے ان چیزوں سے، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے فلاں محلے میں بندہ جو ہے بھوک سے ایک مر رہا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے بھی اس کے پاس ہی پاتا۔ تو اب اندازہ کریں اس سے کہ یہ ہمارا چونکہ دین کا ایک حصہ ہے، اور جو ہمدردی کا، غم گساری کا، اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اگر بندہ جو ہے اس کو عملاً محسوس کرے تو اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سماعت کی، ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمارے تمام سوالات کا جواب دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے اس وقت نصیب ہوگی جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور دوسری خوشی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے روزے رکھیں، اس دفعہ ہم ایسے عمل کریں کہ جس سے ہمیں دونوں خوشیاں نصیب ہوں، افطاری کی خوشی بھی نصیب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو سب سے بڑھ کر بندہ مومن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی، اپنے یار حقیقی سے ملاقات کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ عبد الرحمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار